فرقان حمید کے پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسلامی مہینوں کی تعداد بیان فرمائی اور پھر ان اسلامی مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر بھی فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں ذکر فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینوں سے مراد متصل 3 مہینے ہیں، یعنی یکے بعد دیگر۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، اور ایک الگ سے جدا مہینہ ہے رجب کا، جو الحمدللہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ آج چونکہ جمادی الاخری کی 29 تاریخ ہے، اللہ نے چاہا تو آج رات رجب المرجب کی 1 ہو جائے گی، یا پھر کل کی رات بروز ہفتہ کی رات 1 رجب المرجب ہوگی۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یکے بعد دیگر مہینے آتے ہیں، اور پھر ایک الگ سے رجب کا مہینہ ہے۔ اور یہ ایسے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں قتل و غارت کرنا، جنگ و جدال کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، ان مہینوں کی عزت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حرمت بڑی بیان فرمائی ہے، یہ مہینے عزت والے ہیں، یہ مہینے عظمت والے ہیں۔ اس بنیاد پہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جو ہیں ان مہینوں کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ اور اس آیہ کریمہ میں قمری مہینے مراد ہیں، یعنی اسلامی مہینے، جنہیں عموماً چاند کے مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انہی مہینوں کے ساتھ بے شمار اسلامی تہوار بھی منسلک ہیں۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، وہ یہی قمری مہینے کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے استطاعت دی تو ہم حج کرتے ہیں، تو وہ بھی ذوالحجہ قمری مہینے کے اعتبار سے حج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ بھی قمری مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی ہے، اسی طرح 11ویں شریف کا سلسلہ ہے، اسی طرح بزرگان دین کے آراس ہیں، اسی طرح دیگر اسلامی بے شمار تہوار ہیں جو قمری مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں۔ اور انہی قمری مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ قرآن کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ اور یہ کون سے مہینے ہیں؟ فرمایا یہ وہ مہینے ہیں جو اللہ نے زمین و آسمان بنانے کے وقت سے قبل جو ہیں اللہ رب العزت کے ہاں یہ 12 مہینوں کی تعداد تھی، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ تو یہ اتنی عزتوں والے، عظمتوں والے مہینے ہیں۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک شخص جو کہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک دفعہ اس شخص نے اس عورت پہ قابو پا لیا، یہاں تک کہ گناہ کا ارادہ کیا، اور جب گناہ کا ارادہ کیا اس عورت پہ قابو پا لیا تو اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا، شور و گل کی آوازیں سنی، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ عورت نے کہا کہ یہ لوگ اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ کس مہینے کا چاند؟ اس عورت نے کہا کہ یہ رجب کے مہینے کا چاند دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ غیر مسلم اس عورت سے فوری الگ ہو گیا۔ ریزن کیا تھا؟ کہ وہ جانتا تھا کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عظمت والا مہینہ ہے۔ فوراً گندے کام سے باز آ گیا، اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، رجب کے مہینے کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے گناہ کے ارادے سے باز رہا۔ اللہ رب العزت نے انعام کیا دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے پیارے عیسیٰ میرے فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کی ملاقات کے لیے پہنچے اور جا کر اسے اللہ رب العزت کا پیغام دیا اور اپنی تشریف آوری کا ذکر کیا کہ مجھے رب نے تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے۔ جب اس بندے نے یہ باتیں سنی، اس کے دل میں نور اسلام جگمگا اٹھا اور وہ کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو یہ ایک غیر مسلم جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہو، وہ ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے، عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے باز رہے۔ ویسے تو 12 مہینے ہی گناہوں سے باز رہنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن چونکہ ان حرمت والے مہینوں کا الگ سے ذکر کیا گیا اور اس کی عزت، اس کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی خاطر گناہ سے رکا رہے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی برکات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید آگے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے حرمت والے مہینے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، خصوصیت کے ساتھ گناہ سے بچتے رہو۔ یہ عزت والے مہینے ہیں، یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن روزے رکھے۔ ماہ حرام سے مراد یہی 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں ماہ حرام میں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں جو بندہ کسی بھی مہینے میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 3 دنوں کے روزے رکھے گا، اللہ رب العزت اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی عزت، کتنی حرمت، کتنی عظمت ہے ان مبارک مہینوں کی کہ فقط جمعرات، جمعہ، ہفتہ، رجب کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کوئی بندہ 3 دن روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں بھی ان حرمت والے مہینوں میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حرمت والے مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ
ان مہینوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ اور ویسے بھی ہمیشہ رب کائنات ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ان عظمت والے مہینوں کی برکتیں کیسی ہیں، اور بالخصوص ماہ رجب المرجب چونکہ اس کا آغاز عنقریب ہونے جا رہا ہے، تو اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی اہمیت، اس کے فضائل میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ماہ رجب میں، چونکہ سردیوں کے دن بھی ہیں، دن بھی چھوٹے ہیں، تو اس مبارک مہینے میں اور سردیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی رجب کے مہینے کے روزے رکھنا شروع کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے جو ڈیر و ڈیر اجر بیان کیا ہے ہم بھی اس کے حقدار بن سکیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ، یعنی کل اگر رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو کل کا روزہ یا اتوار کا روزہ جو ابھی آئے گا یکم ہوگی، تو رجب کے پہلے دن کا روزہ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے پہلی تاریخ کا، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا رجب کے دوسرے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا رجب کے تیسرے دن کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر مزید میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا رجب کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، کتنی عظمت والا یہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ صغیرہ گناہ ان روزوں کی وجہ سے بندے کے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا، اور عموماً ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں، تو کبیرہ گناہ یاد رکھیے ہمیشہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صدقے دل سے، پھر کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یا ایک اور حدیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ کوئی اگر میت کو لے کر، جنازے کو لے کر 40 قدم چلتا ہے اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں جو بیان کیا گیا کہ رجب کے 1 دن کا روزہ، پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ، تو یہاں صغیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کیا کم ہے کہ بندہ روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے صدقے اس بندے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کیسا خوبصورت مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ فرمایا رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو گئی۔ اللہ کے محبوب فرما رہے رجب شہر اللہ تعالی، کہ رجب رب کائنات کا مہینہ ہے، یہ خالق کائنات جل وعلا کا مہینہ ہے، اور کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بصرہ کی ایک خاتون، اس کا معمول یہ تھا کہ وہ رجب المرجب میں اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، رب کو راضی کرنے والے کام کیا کرتی تھی۔ جب اس کا وقت وصال آیا نا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس کپڑے میں کفن دینا جو رجب کے مہینے میں پہن کے میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بیٹے نے کہا ماں ٹھیک ہے، لیکن جب بعد میں ماں کا وصال ہوا بیٹا بھول گیا اور کسی دوسرے کپڑے میں کفن دے کر ماں کو دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر واپس پلٹا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کفن جو ماں کو دیا تھا وہ کپڑا گھر میں موجود ہے۔ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اتنے میں وہ کفن تلاش کرنے لگا جو ماں نے وصیت کی تھی، لیکن وہ کپڑا اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ تو اتنے میں ایک غیبی آواز آتی ہے، اے نوجوان، ہم نے اپنی بندی کو اس میں کفن دیا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی، اور تمہارا کپڑا ہم نے واپس کر دیا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ جو رجب میں عبادت کرتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ اس نے چونکہ وصیت کی تھی
ہم اس کو قبر میں غمگین نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو قبر میں پریشان نہیں ہونے دیتے۔ اس نے وصیت کی تھی لیکن تو نے دوسرے کپڑے میں کفن دے دیا تھا، یہ اپنا کپڑا واپس رکھ لے، اور ہم نے اس کی وصیت والے کپڑے میں اسے کفنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رجب المرجب کے مہینے کی برکتیں ہیں۔ اور پھر قربان جائیے، یہ مبارک مہینہ تو بیج بونے کا مہینہ ہے کہ اس کے بعد بیان کیا گیا شعبان کا مہینہ آتا ہے، وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے پھر وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ عبادت کے اعتبار سے کہ بندہ اس مبارک مہینے میں عبادت کا آغاز کرے، نفلی روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں نفلی نماز پڑھے، سجود کرے، رکوع کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور پھر اس کو شعبان تک جاری رکھے، اور شعبان کے مہینے بھی اس نیکیوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے، اور پھر ماہ رمضان کے ساتھ ملا دے، تو یوں رمضان میں فصل کاٹنے کا مہینہ آئے گا، اور وہ فصل کیا کٹے گی؟ پھر رب کائنات ان مہینوں میں عبادت کی وجہ سے اس بندے کی کامل مغفرت فرما دے گا اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، اب دیکھیے کس قدر فضائل میرے آقا ان روزوں کے بیان فرما رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، کم از کم ایک روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزے ضرور رکھیے گا، نفل کی نیت سے رکھیں گے، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو اس کے 1 سال کے روزوں کی طرح ہو جائے گا۔ ایک روزہ گویا کہ ہم نے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے اللہ پاک جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے رجب کے 8 روزے رکھے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ 7 روزے رکھیں گے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، 8 رکھیں گے رب کائنات جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے ماہ رجب میں 10 روزے رکھے اللہ رب العزت اسے انعام کیا عطا فرمائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگے گا رب کائنات اس کو عطا فرما دے گا۔ 10 روزے رکھو، میرے آقا فرماتے ہیں رب سے جو بھی مانگو گے نا جائز امر میں خالق کائنات تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ چاہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرا فلاں کام اٹک گیا ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے فلاں مصیبت ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، تو میرے محبوب کے اس فرمان پہ عمل کر کے دیکھیے کہ رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے جو بھی مانگو گے رب کائنات ان روزوں کے بدلے میں عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرے آقا نے مزید ارشاد فرمایا جو رجب کے 15 روزے رکھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے آسمان میں سے ایک بندہ اعلان کرتا ہے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، بس اب تو نئے سرے سے اعمال کرنا شروع کر، اللہ نے تیری برائیاں نیکیوں میں تبدیل فرما دی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو 15 سے بھی زائد رکھے اللہ پاک اس کو اور زائد عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کیسی خوبصورت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت انسان کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے کہ بندہ اس مبارک مہینے میں اگر روزے رکھے گا، عبادت کرے گا تو خالق کائنات جل وعلا اسے دنیا میں بھی انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اور آخرت کا بھی اجر و ثواب رب کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ذخیرہ کر دیا جائے گا، جو قیامت والے دن وہ بندہ دیکھے گا۔ تو ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں صحت بھی دی ہے، ہم تندرست بھی ہیں، ہم جوان بھی ہیں، کوئی بظاہر بیماری بھی بڑی نہیں ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ پریکٹس بھی ہے، آگے رمضان آنے والا ہے، وہ فرض روزے ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، رکھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو اس سے قبل کیوں نہ ہم یہ ٹریننگ کر لیں، رجب کے روزوں کا آغاز کریں، شعبان میں روزے رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر